کا آخری یعنی 20واں رکوع پڑھنا ہے۔ یہ قرآن حکیم کے جامع ترین مقامات میں سے ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عطاء ابن ابی رباح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا ام المومنین سے کہ مجھے وہ بات بتائیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و واقعات میں سے حسین ترین، عجیب ترین اور سب سے زیادہ دل کو موہ لینے والی ہو۔ یہ عجیب کا لفظ عربی زبان میں اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کوئی چیز جو عام جو چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر ہو، عجیب ہے۔ عربی میں عجیب کہتے ہیں وہ شے کہ جو دل کو لبھائے، خوبصورت ہو۔ تو سب سے زیادہ عجیب شے جو آپ نے دیکھی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے وہ بیان کریں۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور کے بارے میں کیا عرض کروں، آپ کی ہر ادا اور آپ کی ہر بات ہی در حقیقت نہایت عجیب، نہایت حسین، نہایت دل کو لبھانے والی تھی۔ البتہ تم کہتے ہو تو میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک شب حضور میرے حجرے میں آ گئے شب باسی کے لیے، اور یہ کہ میرے لحاف میں بھی داخل ہو گئے، ساتھ لیٹ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ طبیعت پر کچھ گریے کی سی کیفیت تھی۔ میں نے کہا ضرور۔ آپ اٹھے، وضو کیا، نماز میں کھڑے ہوئے اور گریہ شدید طاری رہا، روتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، اس میں بھی روتے رہے، وہی گریہ و بکا جاری رہا۔ سجدہ کیا تو سجدے میں بھی یہی حالت۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی، یہاں تک کہ جب حضرت بلال صبح کی نماز، اب جماعت جو ہے کھڑی ہو رہی ہے فجر کی، اس وقت تشریف لائے، انہوں نے آ کر حضور کو اطلاع دی تو اس وقت بھی کیفیت آپ کی وہی تھی۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ حضور آپ کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر چکا ہے۔ تو آپ نے ایک تو وہی بات کہی جو عام طور پر ایسے حالات میں آپ سے منقول ہے، تو میں کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا بلال آج میں کیوں نہ روں؟ یہ اصل میں تشکر کا گریہ ہے کہ آج مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر السورہ۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیات کو پڑھیں اور ان پر غور نہ کریں۔ تو اس حوالے سے آج ہمیں ان آیات پر، ان کو پڑھنا بھی ہے، ان پر غور کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ ایمان کے بارے میں پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے لفظی معنی کیا ہے۔ دیکھیے امن یا منو امنتن یا امنن، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کا امن میں ہونا۔ اس سے آمنن اس میں فاعل بنتا ہے، آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ تم لازماً عمرہ کرو گے اور داخل ہوگے مسجد حرام میں پورے امن کے اندر، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اسی سے باب افعال میں بنتا ایمان، آمن یؤمن ایمانن، اس کے معنی کسی کو امن دینا۔
اس سے اس میں فاعل ہے مومن. مومن کے لفظی معنی ہوں گے امن دینے والا، اور اسی مفہوم میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے المؤمن. اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء کے جو سورہ حشر کے آخر میں آئے ہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. المؤمن اللہ کا ایک نام ہے، اس لیے کہ وہ امن عطا فرمانے والا ہے. البتہ جیسا انگریزی میں ہوتا ہے کہ ورب کے بعد پرپوزیشنز کی تبدیلی سے مفہوم بدل جاتا ہے. ٹو گیو اس کا ایک مفہوم ہے جو سب جانتے ہیں، لیکن ٹو گیو ان ہتھیار ڈال دینا، کسی کی ماتحتی قبول کر لینا. ٹو گیو اپ، کوئی محنت آپ کر رہے تھے، کوئی آپ کا مقصد تھا، آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، گیو اپ. تو ٹو گیو کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو ان کے معنی کچھ اور ہے، ٹو گیو اپ کے معنی کچھ اور ہے. عربی میں اتنا زمین و آسمان کا فرق تو واقع نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جو روٹ ہوتی ہے جس سے کہ الفاظ، جیسے ایک درخت کی جڑ ہے، اس سے تنا اور پھر شاخیں اور پھر پتے، لیکن ہر پتے کا تعلق جڑ کے ساتھ قائم رہے گا. اسی طرح عربی زبان میں تو روٹ جو ہے 3 لیٹرڈ روٹ، اس سے جو بھی لفظ نکلیں گے ان کا تعلق قائم رہے گا اس روٹ کے ساتھ، لیکن بہرحال مفہوم داخل اس کے اندر بدلتا ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر لفظ با آ جائے، حرف با، آمنا بے، یا لام آ جائے آمنا لہو، اس کے معنی کسی کی تصدیق کرنا. اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ پھر کہاں روٹ کے ساتھ کیا تعلق رہا اس کا؟ اگر روٹ کے معنی تھے کسی کو امن دینا، اور یہاں آ گیا آمنا بے آمنا لے، کسی کی تصدیق کرنا، تو کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے. دیکھیے کوئی شخص آ کر کوئی خبر آپ کو دیتا ہے، آپ نے تصدیق کی، امن ہے. آپ نے اس کی تکذیب کی، نہیں جھوٹ کہہ رہے ہو، یہیں سے فساد ہے، کنفلکٹ شروع ہو گیا، تردید کر دی آپ. یا کسی شخص نے ایک دعویٰ کیا میں یہ ہوں، آپ نے قبول کر لیا، تو گویا کہ امن دے دیا. آپ نے کہا نہیں جھوٹ بولتے ہو، تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے، آپ کنٹیسٹ کرتے ہیں اسے، تو گویا کہ فساد. اور فساد اپنے لیول کے اعتبار سے زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ بالفعل تصادم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ لفظ کے معنی جو ہیں اگر آپ نے سمجھ لیے، تو ایمان کہتے ہیں اصل میں تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایمان ہے. دس از دی ڈیفینیشن آف ایمان. عام طور پر اگر آپ کسی سے پوچھیں گے ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کے معنی کیا ہے، تو اول تو وہ ہکا بکا ہو جائے گا، کہے گا ایمان کے معنی کیا، ایمان کے معنی ایمان ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے بات جو ہے عام طور پر لوگوں کے علم میں نہیں ہے. تو میں نے لفظی بات بھی بتائی، امن یامن امنا وامنتن، امن میں ہونا، اس میں فاعل آمن. آمن یومن ایمانا، کسی کو امن دینا، اس میں فاعل مؤمن. اور با اور لام کے اضافے سے تصدیق کرنا، آمنا بہی آمنا لہو، اس کی بات مان لی، اس کی تصدیق کی، اس کے دعوے کو مان لیا، یا اس کی دائی ہوئی خبر کی تصدیق کر دی. اور اصطلاحاً ایمان مانی ہے انبیاء اور رسل نے جن خبروں کی ہمیں اطلاع دی ہے، عالم غیب کی خبریں، ان سب کی تصدیق کرنا، اور جو تعلیمات وہ لے کر آئے ہیں ان کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. اس ایمان کی مختلف قسمیں ہیں. یہ ایک لفظ ہے لیکن اس کے اندر یوں سمجھیے کہ اگر آپ اندازہ کریں گے تو مختلف نوعیت کے ایمان ہیں. مثلا ایک ایمان ہے تقلیدی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایمان حاصل ہے، کیوں کہ ہم مسلمان والدین کے ہاں پیدا ہوئے. اللہ، رسول، قرآن، جبرائیل، جنت دوزخ، آخرت، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے والدین سے سنی ہے، اور یہ کہ ہماری گھٹی میں پلا دی گئی ہیں، پیدا ہوتے ہی کان میں ہمارے اذان دی گئی. ظاہر بات ہے کہ یہ ایمان ہمارا تقلیدی ہے. ایک ایمان ہے اکتسابی. اکتسابی ایمان جو ہے خود حاصل کرے کوئی شخص ایمان، اس کی بھی کوئی شکل ہے یا نہیں. ایک شخص جو ہے ایسے ماحول میں پیدا ہوتا ہے جہاں کفر کا غلبہ ہے، وہ وہاں کیسے ایمان لائے گا؟ اس کا کوئی امکان ہے یا نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کفر کے ماحول میں جہاں ہر طرح کا شرک تھا پیدا ہوئے.
یعنی سیاسی شرک بھی تھا، بادشاہ جو ہے خدائی کا دعوے دار تھا، پھر بتوں کا شرک بھی تھا، بت پرستی بھی تھی، پھر ستارہ پرستی بھی تھی، ہر طرح کا شرک موجود. لیکن کیسے وہ ایمان تک انہوں نے رسائی حاصل کی؟ سورہ انعام میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے. یا چلیے آپ ان کے بارے میں تو کہیں گے وہ تو نبی تھے، اللہ نے ان کو ایمان دے دیا، لیکن حضرت سلمان فارسی وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا باپ جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی بڑا اہم جو ہے وہ پجاری، یعنی ان کی ریلیجس ہائرارکی میں عہدیدار تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں وحشت پیدا ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ آگ کو ہم خود جلاتے ہیں، اس میں لکڑی ڈالتے ہیں تو وہ جلتی ہے، پھر اسی کو ہم پوجتے ہیں، اسی سے دعائیں مانگتے ہیں. اب اس کی بنا پر گھر سے نکالے گئے، جیسے حضرت ابراہیم کو ان کے والد نے نکال دیا تھا، باپ نے انہیں بھی نکال دیا. جیسے حضرت ابراہیم نے عراق سے ہجرت کی تھی اور شام چلے گئے تھے، یہ اب ایران سے نکلے ہیں اور شام پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے عیسائیت کا مذہب اختیار کیا، کیونکہ اس وقت اسلام عیسائیت ہی تھی. حضور کی آمد تک اور بعثت تک جو رسالت کا کس کا دور تھا؟ حضرت مسیح علیہ السلام. لہذا اس وقت کا اسلام جو ہے وہ عیسائیت تھی، نصرانیت تھی. جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں. احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے. مولانا ولی اللہ سعیدی. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں. سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب. تفہیم حدیث کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اللہم صلی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال بہتی نہر کے مانند ہے، جو کسی کے دروازے پر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 بار نہاتا ہو. صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الصلاح حدیث نمبر 1411. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اور اس کے بعد بھی اگرچہ ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی، تو جب وہ راہب فوت ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ اب میں تمہارے بعد کہاں جاؤں گا؟ تو انہوں نے کہا آخری نبی کے ظہور کا وقت قریب ہے، تم ٹرائی یور لک، جاؤ جنوب کی طرف، کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے. بڑا عالم شخص تھا. اب وہ عرب کی طرف چلے، قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹ لیا، ان کو گرفتار کیا، غلام بنا کر بیچ دیا. لیکن خریدا کس نے؟ ایک یہودی نے جو مدینے کا رہنے والا تھا. گویا مدینے پہنچ گئے لیکن آئے ہیں غلامی کی حالت میں، زنجیر پڑی ہوئی ہے. اب خبریں تو سن رہے ہیں کہ کسی نے مکے میں اعلان کیا ہے نبوت کا، لیکن ظاہر بات ہے ان کے پاؤں میں تو غلامی کی زنجیر ہے، یہ تو مکے تو نہیں جا سکتے. کہ وہ ہم جو کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جایا کرتا ہے، کنواں تو پیاسے کے پاس نہیں آتا. حضرت سلمان فارسی کے ضمن میں کہہ سکتا ہوں کہ کنواں چل کر پیاسے کے بعد آیا ہے.
یہ تو مدینے کے اندر جو ہے محصور ہیں، یوں سمجھیے وہاں اسیر ہیں، غلام ہیں. حضور مدینے تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو گویا کہ کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا. بہرحال وہ لمبی بات ہو جائے گی تفصیلات میں جانے سے. یہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں، یہ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود کیسے وہ ایمان تک رسائی حاصل کرتے ہیں، یہ ہے اصل موضوع ان آیات کا. یہ اکتسابی ایمان، یہ اکتسابی ایمان ہے در حقیقت جنہیں ہم کہتے ہیں صدیقین کا ایمان. یہ جو سورہ فاتحہ میں بھی آیا ہے کہ ایک لوگ ہیں منعم علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ منعم علیہم کون لوگ ہیں؟ سورہ نساء میں فرمایا گیا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 مرتبے ہیں انسانوں کے، سب سے اوپر انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر عام صالحین اہل ایمان. تو جو دوسرا درجہ ہے صدیقیت کا، اس کے ایمان کی تفصیل ہے جو ان آیات میں آ رہی، جو در حقیقت اپنی فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں خود ایمان تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب نبی کی دعوت ان کے کان میں آتی ہے تو انہیں اپنے دل کی بات محسوس ہوتی ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا، لہذا فوراً تصدیق کرتے ہیں. جیسے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کی دعوت رکھی اس نے ذرا سا توقف تو ضرور کیا، کم کیا زیادہ کیا، سوائے ابوبکر کے کہ اس نے ایک لحظے کا توقف کیے بغیر بھی تصدیق کر دی. کیسے کر دی؟ اس کا مطلب یہ کہ جس بات کی دعوت حضور دے رہے تھے وہاں تک خود حضرت ابوبکر بھی ذہناً عقلاً پہنچ چکے، لہذا فوراً تصدیق کر دی. یہ ایمان جو صدیقین کا ایمان ہے، یہ ایمان جو اکتسابی ایمان ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس مکے کے معاشرے میں صرف ابوبکر واحد مثال نہیں ہے. حضرت عمر کو جو ایمان نصیب ہوا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، ان کے ذریعے سے ان کے شوہر سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے جو والد تھے زید بن عمرو بن نفیل، یہ بھی اس قسم کے لوگوں میں سے تھے کہ کفر کے اور شرک کے بدترین گھٹاٹوپ اندھیروں میں رہنے کے باوجود موحد کامل تھے. وہ تمام بت پرستی وغیرہ کو چھوڑ کر، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر کے، اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں کیسے کروں، یہ کیسے بندگی کروں یہ صرف نبی کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. اگر کہیں وہ ان کی زندگی وفا کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا وہ ابو بکر صدیق ہی کی طرح رضی اللہ تعالی عنہ ایمان نہ لے آتے فوراً؟ انہیں تو ایسے محسوس ہوتا جیسے کہ پیاسے کو پانی مل گیا ہے، کہ میں اس کی طلب میں تھا، میں اس کی تلاش میں تھا. وہ تو گویا کہ میرے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مترقبہ ہو گئی. تو وہ اس میں پھر پوچھتا نہیں ہے، دلیلیں نہیں مانگتا ہے، کوئی معجزہ طلب نہیں کرتا ہے، فوراً ایمان لاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے اپنے دل کی آواز ہے. تو گویا کہ ایمان اصل جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، توحید پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کی ذات و صفات پر ایمان. باقی ویسے بھی ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے. نیکوں کو ان کے نیکی کی جزا دے، بدوں کو ان کی بدکاری کی سزا دے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل ہے. العدل اللہ کے ناموں میں سے، اس کا ظہور آخرت ہے. نبوت و رسالت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا، وہ الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کا تکملہ، تتمہ، اس کا ایک اتمام اور تکمیل جو ہے وہ ہوتی ہے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے. تو صفت ہدایت کا مظہر رسالت، صفت عدل کا مظہر آخرت. باقی اصل جو ہے ایمان، ایمان باللہ ہے. اب یہ اللہ پر ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے. اگرچہ یہودی، عیسائی اور مسلمان متکلمین انہوں نے ہستی باری تعالیٰ کے ضمن میں عقلی اور منطقی دلائل کے بڑے انبار لگائے ہیں. علم کلام کسے کہتے ہیں؟ اسکالسٹسزم. یہ ایک خاص شعبہ ہے علم کا. ایک علم تفسیر ہے، ایک علم حدیث ہے، ایک علم فقہ ہے، ایک علم کلام ہے. علم کلام کیا ہے؟ کہ جو ایمان کی بنیادی باتیں ہیں
ان کا عقلی طور پر اس بات کیا جائے، عقل کے ساتھ اس کا مطابقت ثابت کی جائے، کہ معلوم ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں عقل کے ساتھ مطابقت رکھنے والی ہیں۔ یہ کوشش جو لوگ کرتے رہے انہیں متکلمین کہتے ہیں۔ متکلمین یہودیوں میں بہت بڑے بڑے متکلم پیدا ہوئے، عیسائی متکلمین بہت بڑے بڑے، مسلمان متکلمین، لیکن اللہ کی ہستی پر جتنے دلائل دیے گئے ہیں منطقی اعتبار سے، اس کے بارے میں کانٹ جو ایک بہت ہی یوں سمجھیے کہ فلسفے کی دنیا میں عظیم انقلاب کا علم بردار سمجھا جاتا ہے، اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ان میں سے کوئی دلیل بھی قطعی نہیں ہے۔ برہان جو ہے وہ تو جیسے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، منطق کی دلیل کو منطق کاٹ دیتی ہے۔ اللہ کی ہستی پر کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی، عقلی نہ نقلی، جسے عقل کاٹ نہ دے۔ اب مثلا بہت بڑی دلیل ہے صاحب کوئی شے بغیر کسی کے پیدا کیے پیدا تو نہیں ہو سکتی، یہ کائنات اگر ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، بظاہر تو بڑی موٹی دلیل ہے، بڑی یوں سمجھیے کہ وزنی ہے، لیکن پھر ایک جگہ آ کر یہ کٹ جاتی ہے جب کہتے ہیں کہ اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ کا اصول تو ختم ہو گیا۔ اگر تو یہی اصول ہے کہ کوئی شے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا نہیں ہو سکتی، تو سوال یہ ہے کہ جس کو ماننے کی آپ دعوت دے رہے ہیں اللہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اگر اس کا پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے تو آپ کی دلیل ختم ہو گئی۔ منطق کو کاٹ دیتی ہے، ان الحدید بالحدید یفلح۔ تو کانٹ نے ثابت کیا، اور علامہ اقبال نے جو ان کے یہ فیمس لیکچرز ہیں ان میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کانٹ کی اس بات کو کہ جتنے بھی دلائل کونی، دلائل انی، دلائل لمی، جتنے دلائل تھے، دی کاسمولوجیکل، دی آنٹولوجیکل، دی ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹس فار دی ایگزسٹنس آف گاڈ، کانٹ نے سب کو توڑ پھوڑ کر رکھ کے دیا، ثابت کر دیا کوئی دلیل نہیں۔ اللہ کی ہستی پر ایمان در حقیقت انسان کی فطرت میں مضمر ایک شے ہے، اس فطرت کے اندر سے ابھرے گی تو وہ ایمان ہوگا، لیکن اگر کوئی اڑ جائے، ماننے کو تیار نہیں ہو، تو کوئی عقلی دلیل، منطقی دلیل، سائنٹیفک دلیل جو ہے موجود نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ اللہ کا وجود ہے۔ اس لیے سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے ایمان کا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے فرق و تفاوت میں اور الٹ پھیر میں، اختلاف کے دو معنی ہیں۔ اختلاف ایک تو یہ کہ فرق، اس معنی میں قرآن مجید میں آیا ہے لفظ وضاحت کے ساتھ سورہ روم میں، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے وَمِنْ آیاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں اور تمہارے رنگ کتنے مختلف ہیں، کوئی سرخ و سفید رنگت کا ہے، کوئی سیاہ فام ہے، کوئی زرد روح ہے، یہ اختلاف فرق ہے۔ اور ایک اختلاف کا لفظ بنا خلف سے، خلف کہتے ہیں پیچھے کو، تو جیسے کہ کوئی شے کسی کے پیچھے لگی ہوئی ہو، یہ اختلاف ہے۔ دن رات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور رات دن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ الٹ پھیر کہ جب دن آتا ہے تو گویا کہ دن کا تعاقب کرتے ہوئے رات چلی آ رہی ہے، اور رات آتی ہے تو رات کا تعاقب کرتے ہوئے دن چلا آ رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، یہ رات اور دن کے فرق و تفاوت میں بڑا فرق و تفاوت ہے۔ رات جو ہے تاریک ہے، دن روشن ہے، رات آرام کے لیے ہے، دن بھاگ دوڑ کے لیے ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سارا جو یہ پلانٹ کنگڈم ہے، یہ پورا جو نباتاتی عالم ہے، اس میں جو ہے ایسا نظام تبدیل ہوتا ہے کہ دن کے وقت درخت جو ہے وہ آکسیجن چھوڑتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ یوز کرتے ہیں، لیکن رات کے وقت وہ کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں اور آکسیجن جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے، اسی لیے رات کو درختوں کے نیچے سونے سے منع کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو ہے درخت جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے انسان کے لیے صحت بخش نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے۔ ہاں دن میں آپ درختوں کے سائے میں بیٹھیے تو درخت جو ہے وہ اس وقت جو ہے آپ کی ہوا میں سے، جس میں آپ سانس لے رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو تو جذب کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، پیوریفائی کر رہے ہیں آپ کی ہوا کو، اور آکسیجن جو ہے ان میں سے نکل رہی ہے۔ تو یہ سارا الٹا نظام جو ہو جاتا ہے، دن اور رات کا یہ فرق بھی ہے۔ اور پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ روز و شب، علامہ اقبال نے ایک جگہ اپنی نظم میں اس کو بیان کیا ہے، یہ جو ہے تارے حریر دو رنگ
جس سے بنا کرتی ہے ذات اپنی قبائے صفات. یہ دن اور رات کے دو تار ہیں، جیسے کہ کوئی کپڑا بنا ہوا ہو، ایک تار اس میں جو ہے وہ کالا ہے اور ایک دھاگا جو ہے وہ سفید ہے، پھر کالا ہے، پھر سفید ہے، پھر کالا ہے، پھر سفید ہے. تو یہ رات اور دن جو ہے اس طریقے سے، یا تسبیح کے دانے ہیں، ایک سفید ہے، کالا، ایک سفید ہے، کالا ہے، اس طریقے سے گویا کہ یہ تسبیح ہو رہی ہے.